बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। व्लॉग में खुश आमदेद। पाकिस्तान के अंदर कोई भी दिन बोरिंग नहीं गुजरता। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, अभी कुछ देर पहले खत्म हुई। उसका अलामिया जारी हुआ और अलामिया के अंदर दो तीन इंतहाई जबरदस्त किस्म की बातें हैं और एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तरदीद करता है, ISPR की। वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। उसका जवाब आप जैसे मर्जी सोचे ढूंढे, मगर ये है कि एक जो सेंटिमेंट समझ में आता है कि एक डबल साइडेड पॉलिसी चल रही है, कैरेट और स्टिक वाली। एक तरफ तो आज की इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये नजर आता है कि तड़ियां हैं, उसके अंदर धमकियां हैं, उसके अंदर आप ये कह लें ये बताया जा रहा है कि बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक वक्री मूवमेंट चल रही है। कुछ जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने ऐसे एक्टर्स, सियासी एक्टर्स जो कि समझे जाते हैं कि दोनों जानिब खेला करते हैं टेबल के, उनकी जबान से कुछ इस तरह की बातें कहलवाई जा रही है, इस तरह के फार्मूलाज बताए जा रहे हैं कि जिससे कोई हल निकल सके इमरान खान का खतरा जो है उसको खत्म करने का। और उसमें ये बड़े परेशान भी हुए हैं कि इन्होंने जो सारी स्ट्रैटेजी के साथ जो गुस्से में और खौफ में सब कुछ किया है, उसमें कुछ जरूरत से ज्यादा हरकतें कर दी हैं। अब उसकी तस्हीह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। मगर उस सब के साथ जो कल से हुकूमत की चित्रौल हो रही है सोशल मीडिया पे, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे, जब से ये सामने आया है कि इन्होंने 135 अरब रुपए में से सिर्फ 10 अरब रुपए के ऊपर 75% एक एयरलाइन जो है उसको मुकम्मल तौर पर बेच दिया है, जिसमें से हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलने हैं। वो सारी बातें सुनने के बाद आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं, अपने पाँव पे एटम बम मार लिया। उसके अंदर क्या क्या बातें हुई, और अगर आपके दिमाग में तीन चार भी ब्रेन सेल्स चलते हैं, कोई भी गरारी घूमती है यहाँ पे, तो जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी कि ये कितना बड़ा भंड था। खैर, स्टार्टिंग विद गेटिंग टू द मेन पॉइंट, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर साहब फरमाते हैं, जो ISPR है उनकी जो प्रेस रिलीज है उसमें वो कहते हैं कि भी किसी भी किस्म के मलेशियस इंटेंट को जो है वो माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल मलेशियस इंटेंट हो। और उन्होंने कहा है कि जो नेक्सस है ये टेररिस्ट का, क्राइम का और ये पॉलिटिकल इंटेंट का, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब उसमें बहुत सारे पहली तो बात यह है कि पॉलिटिकल जब बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर, ये नफी है इस बात की कि हमारे ISPR वाले आके, बड़े साहब चोई साहब आके बार बार कहते हैं कि फौज का ना तो सियासत से कोई ताल्लुक है, ना फौज सियासत के बारे में कोई बात करना चाहती है, ना सुनना चाहती है। तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बात का फैसला फौज कैसे करेगी कि मिलिशियस पॉलिटिकल इंटेंट है क्या। मतलब ये कि ऐसा कौन सी सियासी सोच या ऐसी कौन सी सियासी तहरीक है जो कि पाकिस्तान के लिए खतरा है, या पाकिस्तान के उसकी नीयत खराब है। मलेशियस इंटेंट मतलब ये कि बदनीयती की बुनियाद पर। अब अगर इसका फैसला जो है वो करना पाकिस्तान की अफवाज या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से अगर ये बात आ रही है, तो उसका मतलब यही है कि वो जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं कि वो ये इसका फैसला वो करेंगे कि ये मलेशियस पॉलिटिकल इंटेंट क्या है। और अगर वो करेंगे तो फिर तो ये एक किस्म का आप ये कह लें, पहली तो सवाल ये है कि अगर वो इस बात का फैसला करेंगे तो क्या ये सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं, उनके अपने स्टांस के खिलाफ नहीं जाती बात। खैर, आई डोंट नो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात का फैसला कैसे तयन कैसे होगा कि कौन सी तहरीक, कौन सी सियासी सोच, कौन सी सियासी नीयत जो है वो बदनीयती पर जो है मबनी है और वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, या मुल्क के ऊपर जो लोग हुक्मरान हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। ये सारे फैसले इंतहाई वेग हैं, और इस वेगनेस के अंदर वो कहते हैं ना कि चट भी मेरी पट भी मेरी। तो उस सब के अंदर जब फैसले भी आपने करने हैं और डिसाइड भी आपने करना है, स्टैंडर्ड्स भी आपने सेट करने हैं, या तो एक सेट स्टैंडर्ड जो है वो सामने रख दिया जाए, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जो कि जी इनके अगेंस्ट जो भी बात हुई है या होगी या एक्शन हुआ है या होगा, उसको हम मलेशियस इंटेंट कहेंगे। मगर ये सब कुछ डिफाइन नहीं हुआ, ये मर्जी के तौर पे रखा जाएगा। वो कहते हैं कि जब तो साਡਾ दिल करेगा तो ऐसी कवांगे जो हो जाना चाहिए। तो वही सारी कहानी है जो कि पहले है, कुछ नया नहीं है। मगर ये है कि एक तरफ ये बात की जा रही है और हम और आप जानते हैं कि ये किसको सुनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक टेररिज्म, क्राइम और पॉलिटिकल नेक्सस की बात कर रहे हैं,
اگر تو وہ بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ اس طرح کا کچھ اسٹیبلش کرنے میں ابھی تک ریاست کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر ہو چکی ہوتی تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کو جو پچھلے 2 ڈھائی سال سے اچھل رہے ہیں اور جان ان کی سکون میں نہیں آ رہی، تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی تک وہ کر چکے ہوتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ یہی کہا کرتی تھی اور ان کے حامی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی ثبوت ہے تو کورٹ میں جائیں اور فیصلہ لے کے آ جائیں۔ یہ پریس کانفرنس انسان تب کرتا ہے جب اس کے پاس ثبوت نہ ہو اور صرف الزام ہو، تو ابھی تک بھی یہی کہانی ہے۔ مگر ایک طرف یہ الزام، ایک طرف یہ غصہ، ایک طرف یہ تڑیاں ہیں کہ جی چھوڑیں گے نہیں اور آپ کو اس میں کر دیں گے اور کرائم اور ٹیررزم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ایک کہانی چل رہی ہے کہ جی کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پورے کا پورا خوف آپ کو ہوتا ہے نا جب، تو پھر آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ کو سب کا سب ساری گولیاں ٹافیاں چلا دیتے ہیں آپ، اور ان گولیوں ٹافیوں کو چلانے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے اوہو ہوئے تھے غلط ہو گیا۔ یہاں پر غلط یہ ہوا کہ عمران خان کو اگر آپ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ ایک سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک مختلف بریڈ ہے۔ اور اس بریڈ کے اندر ایک یہ بات تھی کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جی کنا دا بڑا کچا ہے، لائی لاگا آدمی ہے، جو جدی گل انہوں پسند آتی ہے وہ مان لینا ہے اور بڑی جلدی کنونس ہو جاتے ہیں اپنے قریب قربت داروں کے۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ان سب کو جو ان کے قریب لوگ تھے جو کہ سیاستدان تھے، جو کہ ٹیکٹ فل تھے، جن کو طریقے سے بات کرنی سمجھانی یا کسی کو بہلانا پھسلانا آتا تھا، انہوں نے ان کو بھی پکڑ کے رگڑ دیا۔ ان سے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی پریس کانفرنس کروا، ان سے یہ کروا، اور خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آزاد ہو گئے ان تمام لوگوں سے جو ان کے ساتھ جب انہوں نے بیعت کی تھی باجوہ صاحب کے ہاتھ پہ، تو تب ان کے ساتھ جوڑے گئے تھے۔ تو اس سے یہ نقصان ہوا کہ اب ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، علی گمین گنڈا پور کیا سمجھائے گا ان کو؟ تو اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو بڑے سمجھدار لوگ چاہیے، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، محمود رشید صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، ان لوگوں کو ہم لوگ جو ہے وہ انگیج کریں۔ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کے اندر یہ پوری کی پوری کہانی پرپوزل دیا ہے کہ ان کو پرول پر رہائی کے لیے باہر نکالا جائے اور وہ جا کے خان صاحب سے ملیں اور ان کو سمجھائیں اور ان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کریں اور ان باتوں کو معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ یہ پوری کی پوری کہانی بھی انشاءاللہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ خان صاحب اس وقت مینٹلی جس جگہ پر ہیں اور جو ان کا اس وقت ایم ہے اور جو ان کو غصہ ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی قسم کا اپنا پرانا جادو چلا سکیں گے جو وہ چلایا کرتے تھے، لیکن یہ ریمینس ٹو بی سین۔ مگر جہاں تک جادو چلانے والی بات ہے، وہ جادو تو کچھ اس طرح کا حکومت پہ کیا ہے عارف حبیب صاحب نے، ان کے کنسورشیمز نے، کہ حکومت کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہے کہ ایک ایسی ایئر لائن جس کے ایسٹس کے بارے میں کل سے بحث ہو رہی ہے کہ اتنے جہاز ہیں چاہے لیز پر ہیں، اتنے جہاز ہیں چاہے وہ مطلب کوڑا کباڑ تو نہیں ہو گئے مگر تھوڑے سے خراب ہیں، اور اتنے ایسٹس ہیں، اتنی چیزیں ہیں، وہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر ہے، انجینئرنگ کور ہے، اس سب کے سب کو آپ نے 10 ارب روپے کے اندر آپ نے نکال دیا۔ اور وہ 10 ارب روپے نکالنے کے بعد آج انہوں نے آ کے سمجھایا، انہوں نے کہا 10 ارب میں نہیں نکالا یار، 10 ارب تو یہ 135 میں سے 75% میں سے 10 ارب میں لیں گے، باقی کے جدوں 25% وہ جو بقایا کا ہے وہ خریدیں گے، تو اس میں سے ہمیں 45 ارب ملیں گے، اور ٹوٹل ہمیں 55 ارب میں ہم نے ایئر لائن بیچی ہے، باقی کے سارے کے پیسے جو ہے وہ لگیں گے ایئر لائن کے اوپر ہی۔ مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس پیسے کی ضمانت کس کے پاس ہوگی، اس پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، کون سی ایسی باڈی ہوگی، اس باڈی کے اندر کون لوگ ہوں گے جو اس بات کا تعین کریں گے اور یقین دہانی کریں گے کہ یہ پیسے پی آئی اے میں ہی لگے ہیں۔ یہ بات ہوائی شوائی ادھر ادھر سجے کھبے ہو کے یہ زبانی جمع خرچ نہیں تھی۔ الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ جو محترمہ مریم نواز شریف نے بڈ لگائی تھی 10 ارب روپے کی، وہ تو بہترین تھی کیونکہ وہی تو ہوا ہے۔ مگر یہ 55 ارب بھی لیٹس جسٹ سے، ابھی انہوں نے 25% نہیں خرید، لیٹس جسٹ سے ڈاؤن دا لائن 25% دے کے 55 ارب ہو جاتا ہے۔ اسی پریزنٹیشن کے اندر، اسی پریس کانفرنس کے اندر محترم وہ سلائیڈز دکھا رہے ہیں جس کے اندر بتا رہے ہیں کس طرح پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ 100 ارب سے اوپر جا چکا ہے۔ تو وہ 100 ارب کے اوپر گئی ہوئی جو ہے ایئر لائن، اس کا کیا کریں گے، کہاں سے اتنے پیسے لوگ دے کے خریدیں گے؟ مگر وہ یہ بات بتانا بھول گئے کہ وہ 100 ارب کا جو خسارہ ہے وہ تو آپ نے وکھرا کر کے تو پی آئی اے ہولڈنگز میں ایک علیحدہ کمپنی بنا کے وہاں ڈال دیا ہوا ہے جو کہ حکومت یعنی کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیٹے میں ہے۔ اس کو اتارنا آپ نے اور میں نے ہے۔ اس ایئر لائن کو بیچنے کا فائدہ تو تب ہوتا
کہ آپ کے اور میرے اوپر جو قرضہ آ کر گرا ہوا ہے، جو خسارہ آ کے گرا ہوا ہے، یہاں سے ہم اس ایئر لائن کو بیچتے، وہاں سے پیسے لیتے، وہ خسارہ ختم کرتے، مطلب اپنے ہاتھ میں جھاڑ دے، چلو منافع نہیں برابر تو چھوٹ جاؤ نا، لیکن برابر بھی نہیں چھوٹنے کی گیم، وہ 100 ارب سے زیادہ ہے، ہم 55 ارب روپے لے کر تالیاں بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، وہ بھی 55 ارب ابھی دور کی بات ہے، ابھی فی الحال ہمیں 10 ارب روپے ملیں گے۔ اور اس ساری کہانی کے پیچھے میں آپ کو آج سے نہیں، میرے خیال ہے جب میں پی آئی اے کے اوپر ولاگس کر رہا تھا، پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر، تو میرے دوست بھی کہا کرتے تھے کہ یار یہ کون انٹرسٹڈ ہے ان چیزوں کے اندر، اور میں تب کہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو اعتصالات کے ساتھ مل کر مشرف صاحب نے جو ایک عدد شدید گھٹیا قسم کی ڈیل کی تھی اور پاکستان ٹیلی کام پی ٹی سی ایل کو بیچا تھا، اور اس میں کتنے کتنے لوگ کتنے کتنے ارب روپے بنا کے نکل گئے، وہ تو آپ اور میں کسی دن بیٹھیں گے تو گپ لگائیں گے۔ ابھی فی الحال پی آئی اے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کوئی کہتے ہیں نا اپنے ستیلے بچے کے ساتھ بھی نہیں کرتا، مطلب یتیم نو بھی انج نہیں کوٹتا کوئی، جس طرح سے ماشاءاللہ سے پی آئی اے کے ساتھ کیا ٹگے ٹوکری اس کو بیچ کر، بٹ دیٹ از اگر آپ اور میں اس کے خلاف بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملیشیس انٹینٹ میں آ جائے، ہم ملک کی ترقی اور ملک کے اندر بڑھتی ہوئی انویسٹمنٹ جو ملک کی اپنی انویسٹمنٹ ہے اور وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، وہ زبانی جمع خرچہ، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔